بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین، آج 19 دسمبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ دیکھیے، یہ تو ہونا ہی تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پہلے آن لائن جلسے نے ساری سیاسی صورتحال بدل کر رکھ دی ہے۔ یعنی جو کچھ سوچا بھی نہیں جا رہا تھا اچانک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر تحریک انصاف کے لیے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اچانک پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پسے پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب تک کی سب سے بڑی خبر، اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے والوں کی تحریک انصاف میں واپسی ہے۔ یعنی 9 مئی کے بعد جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے، پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر اچانک وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر اڈیالہ جیل سے کیسے ساری گیم بدل دی، چیزیں اچانک تحریک انصاف کے حق میں کیوں بہتر ہونا شروع ہو گئی، شہر اقتدار کے اندر پسے پردہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس کی خبریں کیوں گردش کر رہی ہیں، تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کا جو پہلا آن لائن جلسہ تھا، اس جلسے نے بہت کچھ واضح کر دیا۔ 8 فروری 2024 کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ان انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے، تحریک انصاف کے پہلے آن لائن جلسے نے بتا دی۔ اور یہ بات بھی سب کو پتا ہے کہ 9 مئی کے بعد جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے، وہ خود نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، ان کے اوپر دباؤ تھا، اس قدر دباؤ تھا کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے۔ لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے تحریک انصاف کے دروازے مستقل طور پر بند ہو چکے ہیں، یعنی ان لوگوں کی واپسی ناممکن ہے۔ عمران خان ان لوگوں کو کبھی واپس نہیں لے گا جن لوگوں کے لیے تحریک انصاف کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو پاکستان تحریک انصاف میں واپس آئیں گے۔ عمران خان جن کو خود واپس لیں گے، ان میں فواد چودھری کا نام گزشتہ کئی دنوں سے گردش کر رہا تھا۔ فواد چودھری کے اڈیالہ جیل میں جب عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی، تب سے یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی تھی کہ کیا فواد چودھری پاکستان تحریک انصاف میں واپس آ رہے ہیں۔ فواد چودھری کے ساتھ کون کون تحریک انصاف میں واپس آئے گا، تحریک انصاف کن کن کو واپس لے گی، کل اس حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ بتانے سے پہلے میں جاوید چودھری کی آپ کو ایک خبر بتا دیتا ہوں۔ جاوید چودھری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فواد چودھری اور عمران خان کی جو اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں جس میں عمران خان نے فواد چودھری کو پوچھا کہ تمہیں کیوں گرفتار کیا گیا، جس دن توہین الیکشن کمیشن کا کیس فواد چودھری اور عمران خان پر چل رہا تھا، دوران سماعت کئی وکیلوں نے یہ بات سنی تھی کہ عمران خان نے فواد چودھری کو پوچھا تھا کہ تمہیں کس کیس میں گرفتار کیا گیا۔ فواد چودھری نے بتایا تھا، اور یہ بھی جاوید چودھری نے دعویٰ کیا کہ فواد چودھری نے عمران خان کو کوئی کتاب بھی پڑھنے کے لیے دی۔ اب یہ خبر دی گئی ہے جاوید چودھری کی جانب سے کہ فواد چودھری کو تحریک انصاف میں واپس لینے کی منظوری باقاعدہ طور پر عمران خان نے دے دی ہے۔ یعنی عمران خان کی جانب سے گرین سگنل دے دیا گیا کہ فواد چودھری کو واپس تحریک انصاف میں لیا جائے۔ فواد چودھری کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، اس کی وجہ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو اوپنلی سپورٹ نہیں کیا، ان کے کسی جلسے میں شرکت نہیں کی، ان کی نمائندگی ٹی وی کے اوپر نہیں کی۔ گو کہ پہلے 1-2 دن وہ جہانگیر ترین کے ساتھ نظر آئے تھے، لیکن اس طریقے سے کھل کر سپورٹ استحکام پاکستان پارٹی کو نہیں کیا، کیونکہ فواد چودھری سیانے سیاستدان ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اگر فواد چودھری نے سیاست کرنی ہے، یہ فواد چودھری کو پتا تھا، اگر میں نے جہلم سے سیاست کرنی ہے تو مجھے تحریک انصاف میں رہنا ہے۔ بے شک مشکلات آئیں گی، بے شک مجھے جیل جانا پڑے گا، سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن سیاسی مستقبل عمران خان کے ساتھ ہی ہے۔ اسی وجہ سے فواد چودھری کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ اب تحریک انصاف کے یہ کئی اندرونی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جیل میں عمران خان کو کچھ لوگ ملے جا کر، جنہوں نے فواد چودھری کی سفارش بھی کی، جنہوں نے کہا کہ فواد چودھری نے جو کچھ بھی کیا وہ دباؤ میں آ کر کیا۔ فواد چودھری نے تحریک انصاف، عمران خان، بشرا بیگم، کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا۔ 9 مئی کے حوالے سے یا اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے کوئی ایک الزام عمران خان کے اوپر نہیں لگایا، جس طرح باقی لوگوں نے لگائے جن کے دروازے تحریک انصاف کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ ان میں سے
کئی لوگ ایسے ہیں جو اب کبھی پاکستان تحریک انصاف میں نہیں آ سکتے، ان کے دروازے مستقل طور پر بند ہیں۔ لیکن جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے، انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، عمران خان کے خلاف کوئی الزام نہیں لگایا، ان لوگوں کے لیے ابھی بھی عمران خان کے دل میں نرم گوشہ ضرور ہے۔ فواد چودھری ان میں سے ایک ہے۔ اب فواد چودھری کی دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت بہت چیزوں کو بتا رہی ہے کہ پس پردہ کیا کچھ چل رہا ہے۔ فواد چودھری اچانک تحریک انصاف میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں اب تحریک انصاف کے لیے بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ فواد چودھری جو جہلم میں فواد چودھری کی کیمپین شروع کر رہی ہیں، ان سے بھی کل یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان پر کیمپین کریں گی؟ کیا آپ آزاد حیثیت میں کیمپین کریں گی، پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر یا انتخابی نشان پر کیمپین کریں گی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ابھی اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی۔ فواد چودھری جب جیل سے باہر آئیں گے تو وہ خود آ کر بتائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو جیل میں سیٹنگ ہوئی ہے۔ فواد چودھری اور عمران خان اڈیالہ جیل میں ایک ہی سیل کے اندر موجود ہیں، کیونکہ توہین الیکشن کمیشن کا جو عمران خان اور فواد چودھری پر کیس ہے وہ چونکہ ان دونوں کے اوپر ہے، ان دونوں کو ایک ہی سیل میں رکھا گیا۔ اسی وجہ سے یہ خبریں باہر آ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں عمران خان اور فواد چودھری کے درمیان معاملہ طے پا گئے ہیں۔ فواد چودھری اسی وجہ سے سختیاں برداشت کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اوپنلی استحکام پاکستان پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا۔ اب اگر فواد چودھری تحریک انصاف میں آتے ہیں، جہلم سے الیکشن لڑتے ہیں، ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ فواد چودھری الیکشن بڑی آرام سے جیت جائیں گے۔ یہ تو سب کو خیر پتہ چل چکا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی ٹکٹ لے گا، جو بھی بلے کے نشان کے اوپر الیکشن لڑے گا، اس کو ہرانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو نون لیگ کے اوپر ایک قیامت برپا ہوئی بھی ہے۔ اسی وجہ سے تو نون لیگ کی آپ کو کوئی سیاسی سرگرمیاں نہیں نظر آ رہی۔ اسی وجہ سے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ نون لیگ کا گراف نیچے گرتا جا رہا ہے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف پاکستان آئے تھے، ابھی تک کوئی ایک جلسہ نہیں کر سکے، ابھی تک کوئی سیاسی سرگرمی شروع نہیں کر سکے، کیونکہ ماحول بتا رہا ہے سب کچھ کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر عمران خان کے پہلے آن لائن جلسے کے بعد سے سچویشن ساری بدل گئی۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں وہ پہلے نمبر کے گھوڑے کو سپورٹ کرتے ہیں، آخری نمبر کے گھوڑے کو پہلے نمبر پر لانے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ نواز شریف اس ٹائم آخری نمبر کے گھوڑے ہو چکے ہیں، ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ نواز شریف کا پاکستان میں کوئی سیاسی مستقبل نہیں رہا، ورنہ نواز شریف کی واپسی کے بعد کئی جلسے ہونے چاہیے تھے، نواز شریف کو بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے والے جب آہستہ آہستہ واپس تحریک انصاف میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ جب فواد چودھری کی خبر آئی تھی کہ فواد چودھری واپس پاکستان تحریک انصاف میں آ رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اسد عمر کے والے سے بھی خبریں گردش کر رہی تھی، کیونکہ اسد عمر نے بھی تحریک انصاف کو چھوڑا، کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کیا، نہ عمران خان کے خلاف کوئی بیان دیا۔ دیکھیے ابھی بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو واپس تحریک انصاف میں آ سکتے ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ جس دن چیزیں بہتر ہوں گی، جس دن صورتحال تھوڑی سی کول ڈاؤن ہوگی، یہ تمام لوگ واپس آئیں گے۔ بے شک عمران خان ان میں سے کچھ گنے چنے لوگوں کو لیں گے، اور ظاہر ہے وہ اس ٹائم جو لوگ جیلوں میں ہیں پرائرٹی ان کو دی جائے گی۔ جو ایک لمبی فہرست ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جیلیں کاٹ رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے عمران خان رکھیں گے۔ لیکن چھوڑ کر جانے والوں میں بھی کچھ 3-4 ایسے لوگ ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف واپس لے گا، جس میں اسد عمر بھی سر فہرست ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ یہ خبر بہرحال کنفرم ہو چکی ہے کہ فواد چودھری پاکستان تحریک انصاف میں واپس آ گئے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا سیاسی اثرات پڑیں گے، میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔